اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اور اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں یونٹ نمبر 2 فرسٹ ایئر کا، ہز فرسٹ فلائٹ پارٹ 1۔ تو بات کرتے ہیں اس کی ٹیکسٹ کی، ٹرانسلیشن اور ووکیبلری کی۔ تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اس یونٹ میں۔ ہز فرسٹ فلائٹ از اسٹوری اباؤٹ سی برڈ۔ یہ ایک سی برڈ کی کہانی ہے، سمندری بگلا جس کو کہتے ہیں، سیگل اس کا نام ہے، اور سمندری بگلا اس کو کہتے ہیں۔ اسٹوری از ٹو موٹیویٹ، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہو، کسی پہ انحصار نہ کرو، ناٹ ٹو گیو اپ، کہ آپ حوصلہ نہ ہارو۔ فرسٹ ایکسپیرینسز آر آلویز ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، کہ پہلی جو ایکسپیرینسز ہے وہ لائف میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ لیٹس گو ٹوورڈز دی ٹیکسٹ۔ ہز فرسٹ فلائٹ، دا ینگ سیگل واز alone on his ledge۔ یہ جو نوجوان سمندری بگلا ہے، یہ اپنے لیج پر، جو کنارہ ہوتا ہے نا جس پہ بھی بیٹھتے ہیں، طبق بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں وہ بالکل اکیلا تھا، alone تھا۔ His two brothers and his sister had already flown away the day before۔ اس کے دو بھائی اور بہن پہلے ہی، ایک دن پہلے ہی وہ اڑ چکے تھے۔ He had been afraid to fly with them، اور یہ جو نوجوان سمندری بگلا ہے یہ ان کے ساتھ اڑنے سے ڈرتا تھا۔ Somehow when he had taken that a little run forward، یعنی کسی طرح اس نے جب مینیج کیا کہ وہ تھوڑا سا آگے کی طرف دوڑے، to the brink of the ledge، لیج کا جو کنارہ ہے، جو ایج ہے، and attempted to flap his wings، اور اپنی ونگز کو، اپنے پنکھوں، اس نے جب مارنے کی کوشش کی، attempted کوشش کی، so he became afraid، تو وہ گھبرا گیا۔ the great expanse of sea stretched down beneath، اور نیچے جو سمندر کی عظیم وسعت ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ the great expanse یعنی عظیم جو وسعت ہے، جو بہت بڑی وسعت ہے سمندر کی، stretched down beneath وہ نیچے پھیلی ہوئی تھی، and it was such a long way down، اور نیچے جو فاصلہ تھا وہ بہت زیادہ فاصلہ تھا، miles down یعنی میلوں کا فاصلہ تھا۔ He felt certain that his wings would never support him، اور اسے اس بات کا یقین تھا، he felt certain، اسے یہ یقین محسوس ہوا، that his wings would never support him، کہ اس کے جو ونگز ہیں، اس کے جو پنکھ ہیں، وہ کبھی اس کو سہارا نہیں دیں گے۔ so he bent his head، تو اس نے اپنا سر جھکایا۔ بینٹ جو ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آف بینڈ، ٹھیک ہے، تو پہلے میں بینڈ، سیکنڈ تھرڈ میں بینٹ، تو so he bent his head and ran away، تو اس نے اپنا سر جھکایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ back to the little hole، اس چھوٹے سوراخ کی طرف، under the ledge، جو اس کنارے، اس لیج کے نیچے تھا، جو طبق اس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے تھا۔ where he slept at night، جہاں پہ وہ رات کو سو گیا۔ slept is the second form of sleep، اور third بھی اس کا slept ہے۔ even when each of his brothers and his little sister، حتیٰ کہ جو اس کے دو بھائی ہیں اور جو اس کی چھوٹی بہن ہیں، whose wings were far shorter than his own، جس کے پنکھ جو ہے وہ اس سے کئی گنا یا کئی چھوٹے تھے، وہ بہت چھوٹے تھے اس کے پنکھ سے۔ ran to the brink، تو وہ کنارے کی طرف دوڑے۔ flapped his wings، اور اپنے ونگز کو حرکت دی، فلیپ تیزی سے حرکت دینا، پڑپڑانا بھی اس کو کہتے ہیں۔ and flew away، اور وہ اڑنے لگے۔ he failed to muster of courage، وہ ناکام ہوا، failed ناکام ہوا، to muster of courage حوصلہ قائم رکھنا، حوصلہ کرنا، حوصلہ قائم رکھنا، to gather courage to take that plunge، کہ وہ جو چھلانگ ہے وہ لگائیں، یعنی وہ چھلانگ لگانا اس کے لیے کافی مشکل تھا، اس کے لیے اس کو حوصلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ which appeared to him so desperate، جو اس کے لیے کافی مایوس کن تھا۔ desperate کو شدید ضرورت بھی کہتے ہیں، اور مایوس کن، پریشانی کا۔ his father and mother had come around calling to him shrilly، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کے ارد گرد آئے اور اسے بلند آواز سے، تیز آواز سے وہ پکارنے لگے، ٹھیک ہے، مطلب وہ چیخ کے ساتھ، وہ جو بلند ان کی آواز ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اس کو پکارنے لگے، شاید وہ غصہ ہو رہے ہوں گے اس پر۔ upbraiding him، اور اسے مطلب
ڈانٹتے ہوئے. upbraid کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا. تو to scold کہتے ہیں اس کو یا criticize کہتے ہیں اس کو. تو وہ ڈانٹنے لگے threatening to let him starve اور اسے یہ دھمکیاں دینے لگے کہ وہ اسے بھوک میں رکھیں گے. starve کا مطلب ہوتا ہے بھوک افلاس میں رکھنا، بھوک سے مارنا بھی کہتے ہیں اس کو. on his ledge یعنی اسے اپنے لیج پہ وہ ایسے ہی رہنے دیں گے unless he flew away جب تک وہ اڑ نہیں جاتا. but for the life of him he could not move لیکن اپنی زندگی کے خاطر وہ حرکت نہ کر سکا. یعنی وہ اسے پکارتے گئے، اس کے جو پیرنٹس ہیں، فادر ہے لیکن اور مدر ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. وہ مطلب اتنا گھبرایا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اڑوں گا تو یہاں سے گر جاؤں گا. That was 24 hours ago یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات تھی، مطلب 24 گھنٹے گزر گئے اس بات کو. Since then nobody had come near اس وقت سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا. The day before ایک دن پہلے all day long ایک پورا دن گزر گیا. He had watched his parents flying about اس نے اپنے پیرنٹس کو یعنی اڑتے ہوئے دیکھا with his brothers and sister اپنے بھائیوں اور اس کی بہن کے ساتھ. Perfecting them in the art of flight اور وہ اس کے آرٹ آف فلائٹ کو یعنی اڑنے کے فن کو وہ پرفیکٹ بنا رہے تھے، تکمیل دے رہے تھے اسے مکمل کر رہے تھے. پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، تو پرفیکٹنگ یعنی اسے بہتر بنا رہے تھے، اس کی ہیلپ کر رہے تھے کہ آپ نے کس طرح اڑنا ہے. ٹیچنگ دیم ہاؤ ٹو اسکم دا ویوز اور وہ یہ انہیں سکھا رہے تھے کہ کس طرح ویوز کو آپ کلیئر کر کے آپ آگے بڑھو گے. ہاؤ ٹو اسکم دا ویوز کہ ویوز کو کس طرح چیرتے ہوئے، اس کو صاف کرتے ہوئے، اس کو مطلب ہٹاتے ہوئے آپ آگے جاؤ گے اس میں. ان ہاؤ ٹو ڈائیو فار فش اور کس طرح آپ فش کے لیے غوطہ لگاؤ گے. He had in fact seen his older brother catch his first herring حتیٰ کہ اس نے در حقیقت اس نے اپنے بڑے بھائی کو بھی دیکھا تھا جس نے اپنا پہلا ہیرنگ کا شکار کیا تھا. Catch his first herring herring is a kind of fish ایک قسم کی مچھلی ہے. تو فرسٹ ہیرنگ اس نے پکڑی and devour it اور اسے کھا لیا، نگل لیا. devour کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، کھانا. Standing on a rock ایک چٹان پر کھڑے ہو کر while his parents circled around جبکہ اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اس کے ارد گرد آئے. raising a proud cackle اور ایک فخریہ آواز جو ہے چیخ وہ بلند کرنے لگے. And all morning the whole family had walked about on the big plateau اور پوری صبح ساری جو فیملی ہے، جو خاندان والے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ایک بگ پلیٹو یعنی ایک بہت بڑی سطح مرتفع پر وہ گھومے پھرے. مڈ وے ڈاؤن دی اپوزٹ کلف جو مخالف جو کلف ہے، چٹان ہے، اس کے بالکل درمیان میں، وسط میں تھا. مڈ وے ان دا middle وے درمیان میں، وسط میں. taunting him for his cowardice اور اسے تانے دے رہے تھے اس کی بزدلی کے لیے. ٹانٹ کا مطلب ہوتا ہے تانے دینا and for his cowardice اس کی بزدلی کے لیے. تو اس کی بزدلی کے لیے وہ اسے تانے دے رہے تھے کہ you are coward and you can't fly اور یہ دیکھیں آپ کے بہن بھائی جو آپ سے چھوٹے ہیں they have flown away لیکن آپ نہیں اڑ سکتے. سو اس cowardice کے لیے وہ تانے دے رہے تھے. The sun was now ascending the sky سورج جو ہے وہ آسمان پر اب بلند ہو رہا تھا. ascend کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، اوپر جانا. تو وہ اوپر جا رہا تھا. blazing warmly اور اس کی جو تپش تھی وہ بہت تیزی سے پڑ رہی تھی زمین پر، اس کی لیج پر جہاں پہ وہ بیٹھا تھا، جہاں پہ وہ رہتا تھا. that faced the south جس کا سامنا ساؤتھ کی جانب ساؤتھ کی طرف تھا. یعنی کہ جب ساؤتھ کی طرف اس کا منہ ہو تو اس پہ سورج جو ہے وہ کرنیں زیادہ لگتی ہیں، زیادہ ڈائریکٹ لگتی ہیں. کوئی مطلب اس کے درمیان کوئی اور چھپنے کی جگہ نہیں تھی، تو ڈائریکٹ ساؤتھ کی جانب سے اس پر لگ رہی تھی سورج کی یہ تپش. He felt the heat تو اسے یہ ہیٹ محسوس ہوئی. felt سیکنڈ تھرڈ فارم ہے feel کا. تو he felt the heat اسے یہ حرارت، یہ گرمی محسوس ہوئی because he had not eaten since the previous nightfall کیونکہ وہ پچھلے شام سے کچھ بھی نہیں کھا چکا تھا. پچھلے شام سے وہ ایسے ہی تھا، وہ بالکل اکیلا اور کھانے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
Then he had found a dried piece of mackerel's tail. پھر اسے میکریل جو ایک قسم کی مچھلی ہے اس کی دم کا ایک ٹکڑا، ایک خشک ٹکڑا ملا. تو ہی ہیڈ فاؤنڈ یعنی وہ پا چکا تھا، اسے ملا تھا a dried piece of mackerel's tail. میکریل جو مچھلی ہے اس کی دم کا ایک خشک ٹکڑا at the far end of his ledge، یعنی لیج کے بالکل دور کے کنارے پر، بالکل آخری کنارے پر. Now there was not a single scrap of food left. اب خوراک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا، ایک واحد چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا. اسکریپ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، a small piece, a tiny piece. He had searched every inch. اس نے ہر ایک انچ کو تلاش کیا. Rooting among the rough، اور جو رف پلیسز ہیں اس میں بھی اس نے تلاش کیا. Rooting among یعنی کے درمیان تلاش کیا. The rough جو ناہموار جگہیں. Dirt caked straw nest، اور dirt caked straw nest یعنی جو ان کا نیسٹ تھا وہ گندا ہو چکا تھا انڈوں کی جو وہ لیکوڈ ہوتا ہے اس سے، تو اس کو ڈرٹ کیک اسٹرا نیسٹ کہتے ہیں. تو وہ جو گھونسلہ گندا ہو چکا تھا وہاں پہ بھی اس نے ڈھونڈا. where he and his brothers and sister had been hatched، جہاں پہ وہ اس کے بھائی اور اس کی جو بہن ہے وہ وہاں پر انڈوں سے نکلے تھے. ہیچ کا مطلب ہوتا ہے انڈوں سے نکلنا. تو یہاں پہ دو مجھے ایسی جو سینس ہیں، کوٹیشنز ہیں، وہ مجھے یاد آ گئی. ایک تو اسٹرا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ a drowning man catches at a straw، یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور دوسرا ہے ہیچ، تو ہیچ انڈوں سے نکلنا. تو وہ کیا کہتے ہیں، دوسرا محاورہ اس طرح ہے کہ ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنس بیفور دے آر ہیچڈ. ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ نے ڈنڈورا نہیں مارنا کسی بات کے لیے، کسی بات سے پہلے آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہے. He even gnawed at the dried piece of spotted eggshell، اور وہاں پہ انڈے کا ایک چھلکا پڑا ہوا تھا جو خشک ٹکڑا تھا، داغدار تھا، پہلے سے اس پہ کچھ کسی نے مطلب جو چونچ وغیرہ ہے بی کو ماری ہوئی تھی. تو نو کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کرچنا، کریدنا. ٹھیک ہے، نو اس میں جی سائلنٹ ہے. تو نوڈ ایٹ دا ڈرائڈ پیسز آف اسپاٹڈ ایگ شیل، یعنی ایک داغدار جو انڈے کا چھلکا تھا، ایگ شیل انڈے کا چھلکا، تو اس پہ اس نے جو ہے چونچ ماری اور یعنی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کچھ کھانے کو اگر ہے تو وہ اس کو کھا لے. So dear students and viewers, with this we came to the end of page number 14. اب اس کے دیکھتے ہیں ووکیبلری اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو نیکسٹ پیجز ہیں وہ کریں گے. تو یہاں پہ ووکیبلری میں ہمارے پاس ہے فلائٹ، اڑان کو کہتے ہیں. ہز فرسٹ فلائٹ یعنی اس کی پہلی اڑان. سیگل سمندری بگلا اس کو کہتے ہیں، اے سی برڈ. فلون یعنی اڑ چکا، جو فلائی کا تھرڈ فارم ہے، فلائی، فلیو، فلون. سورڈ بھی اس کو کہتے ہیں، اڑ چکا. برنک کہتے ہیں کنارے کو، دہانا. ایج یا ورج، ایج بھی کنارے کو کہتے ہیں، ورج یا برنک. اٹیمپٹڈ کوشش کی، سیکنڈ فارم یوز ہوا ہے، ٹرائڈ. ایکسپینس وسعت کو کہتے ہیں ایکسٹینٹ. لینتھ، ٹھیک ہے، یعنی لینتھی ہو، زیادہ اس کا فاصلہ ہو یا وسعت اس کی زیادہ ہو. اس کے بعد ہے اسٹریچڈ، پھیلا ہوا. ایکسٹینڈڈ، فیلٹ، محسوس کیا، جو کہ سیکنڈ فارم ہے فیل کا، فیل، فیلٹ، فیلٹ. تھرڈ بھی فیلٹ ہے. سلیپٹ، سلیپ کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے سلیپٹ یعنی سویا. ٹو مسٹر آف کریج کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ رکھنا، اکٹھا کرنا. ٹو گیدر کریج. پلنج، چھلانگ کو کہتے ہیں، جمپ، چھلانگ لگانا. ٹو جمپ یا سمپلی جمپ. ڈسپریٹ، بےتاب، شدید، مایوس کن. ڈسپیئر، ہوپلیسنس، سو ہوپلیس. شریلی، چیخ کے ساتھ، بلند آواز کو کہتے ہیں، اسکریم بھی اس کو کہتے ہیں. اپ بریڈنگ، ڈانٹتے ہوئے. اپ بریڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، اپ بریڈنگ ڈانٹتے ہوئے. انسکالڈ اور کرٹیسائز بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہیں تھریٹننگ، دھمکی دیتے ہوئے. امیڈیٹ اکرنسز اس کو کہتے ہیں. اسٹارف، بھوک یا افلاس سے مرنا یا مارنا، یعنی افلاس. ٹو پیرش فرام لیک آف فوڈ. اور اس کے بعد ہے سنس دین، اس وقت کے بعد سے، سنس دیٹ ٹائم. اسکم، جلدی سے، گزرتے ہوئے، تیزی سے.
حرکت کرتے ہوئے. To clear, to remove. Waves لہریں. Moving ridges, ridges بھی اس کو بولتے ہیں. Herring مچھلی کی ایک قسم ہے, a kind of fish. Devour کھانا نگلنا. To eat یا swallow greedily. Proud cackle فخریہ کڑکڑ کو کہتے ہیں یا آواز کو کہتے ہیں. A cry or scream of pride. Plateau سطح مرتفع. Midway وسط کو کہتے ہیں. Halfway middle way. Opposite cliff مخالف چٹان. Cliff in the opposite direction. To taunt کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا. To reproach. Cowardice بزدلی کو کہتے ہیں. Lack of courage یا firmness کو کہتے ہیں. Ascending بلند ہو رہا تھا یعنی سورج جو ہے وہ چڑھ رہا تھا. Rising it was increasing. Blazing warmly مطلب تیز دھوپ یا حرارت. Burning warmly. اور eaten کھا چکا تو یہ eat, ate, eaten 3 forms ہیں, irregular verbs ہیں. Consumed یا swallowed. اور the previous night fall یعنی پچھلی رات سے یا پچھلے شام سے. Last evening یا last night. جی تو پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. تو پیج نمبر 14 کی ہم نے ہز فرسٹ فلائٹ میں سے ہم نے پڑھا اور اس کی ٹیکسٹ ٹرانسلیشن ووکیبلری کی. انشاءاللہ پیج نمبر 15 اور 16 کو اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.